اللہ کی یہ زمین رازوں سے بھری پڑی ہے اور ہمارا علم بالکل ذروں جتنا حقیر ہے. کسی ایک راز سے پردہ اٹھانا ہمارے علم کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہمیں بس اتنا ہی سمجھ آتا ہے جتنا اللہ ہمیں سمجھاتا ہے، اور اللہ ہمیں اتنا ہی سمجھاتا ہے جتنا ہم سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن لوگ اسی زمین پہ رہ کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ وہیں تک ہی پہنچتے ہیں جہاں تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں بس اتنی بات سمجھ آتی ہے جتنا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنا ہم اٹھاتے ہیں اللہ ہمیں اتنا ہی دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ آئے گی. یہ جو مدینہ ہے یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر کے اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب جنت کی حقیقت کو دنیا والے کیا جانیں، کسی کو کیا نظر آتا ہوگا کہ جنت کا باغ اتنی سی جگہ پہ سمایا کیسے ہے. قیامت والے دن دنیا کے سب سے غریب جنتی کو جتنی جنت ملے گی وہ پوری زمین جتنی ہوگی. سب سے جو غریب جنتی ہوگا نا اس کے پاس جتنی جنت ہوگی وہ اتنی ہوگی جتنی آپ کا فتح جنگ نہیں، ہمارا اٹک نہیں، پورا پنجاب نہیں، پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا جتنی غریب جنتی کے پاس چیز ہوگی. تو جن کے صدقے میں جنت بنی ہے ان کے لیے اللہ نے کیا اتارا ہوا ہوگا، اور وہ سمایا ہوا کیسے ہے منبر اور روضے کے درمیان. کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ جبرائیل کہنے لگے یا اللہ آپ نے مجھے سینکڑوں بار محبوب کے پاس بھیجا اور میں ہر بار بتا کے گیا، اور آپ نے مجھے جس شکل میں کہا. رسول اللہ کے ایک صحابی تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے، حضور جا رہے تھے وہ آ رہے تھے، حضور کی نگاہ ان پہ پڑی، وہ بڑے حسین و جمیل تھے. دہیہ ان کا نام تھا، دہیہ کلبی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا خوبصورت چہرہ ہے. ساتھ جو تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کافر ہے. حضور نے کہا اللہ پاک اس کو، یعنی آپ کے دل میں خواہش ہوئی کہ اتنا پیارا چہرہ جہنم میں جائے گا. اللہ نے حضرت دہیہ کلبی کا دل پلٹ دیا اپنے محبوب کے لیے، اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور صحابی رسول ہوئے. اللہ نے جبرائیل سے کہا میرے محبوب کو اس کا چہرہ پسند آیا ہے. جبرائیل اب میرے محبوب کے پاس وہی لے کے جایا کر تو دہیہ کلبی کی شکل میں جایا کر. یعنی محبوب کے دل کا خیال دیکھیں رب دل بنانے والے کو کتنا ہے. تو پھر جب جبرائیل امین جب حضور کے پاس آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو جبرائیل کہنے لگے باری تعالیٰ میں سینکڑوں بار تو نے بھیجا بھی، میں گیا بھی، حضور کو پتہ بھی ہوتا ہے اور میں جاتا بھی کسی کی شکل میں ہوں، ذرا اس بار مجھے اپنی رحمت سے اجازت دینا میں اپنی اصلی شکل میں جاؤں. اب جبرائیل کی جو اصلی شکل ہے اس کا حال مختصر سا یہ ہے کہ جب یہ آتی ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر آتی ہے نا تو جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں. ایک جھنڈا جو ہے وہ بیت المقدس پہ گاڑا جاتا ہے، ایک جھنڈا جو ہے وہ کعبے کی چھت پہ گاڑا جاتا ہے، اور ایک جو جھنڈا ہے وہ مسجد مدینہ پاک میں ہوتا ہے. اور اس رات جبرائیل امین کے 600 بازو ہیں. کتنے بازو ہیں؟ 600. اس رات جبرائیل امین اپنے 600 بازوؤں میں سے 2 بازو کھولتے ہیں. تو جو ادھر والا بازو ہے وہ پورا یہ سائڈ پورا ڈھک لیتا ہے، اور جو ادھر والا بازو ہے وہ یہ والا پورا سائڈ ڈھک لیتا ہے. یعنی آسمان سے لے کے زمین تک جتنی لینتھ ہے نا، آپ جہاں تک آسمان ہے وہاں تک جبرائیل امین کا ایک بازو جاتا ہے، اور ادھر سے دوسرا بازو وہاں تک جاتا ہے جہاں تک آسمان ختم ہوتا ہے. یہ 2 بازوؤں کی شان ہے. 600 کی سوچیں کتنی ہوگی، یہ عقل میں نہیں آتی باتیں. پاؤں جو ہیں وہ تحت الثری تک ہیں، زمین کے آخری کنارے تک، اور سر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کو لگتا ہے. یہ جبرائیل امین کی اصلی حالت میں جنہوں نے دیکھا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ حلیہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ میں محبوب کہاں تھے بھلا اس وقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جو چادر تھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ چادر لے کے اور آپ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے، حتیم میں تھے. حتیم دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟
جنہوں نے حج عمرہ کیا ان کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ایسے گول سا ایک وہ باؤنڈری سی ہے، اس کو حتیم بولتے ہیں، اس کے اندر تھے نبی پاک۔ جبرائیل کہنے لگے اللہ جی مجھے آج اجازت دینا ذرا اپنی اصلی شکل میں محبوب کے پاس جاؤں۔ اللہ بے نیاز قادر قدیر صمد احد، اللہ نے فرمایا جا۔ اچھا ابھی جبرائیل 7ویں آسمان سے اترے نہیں ہیں، اللہ نے محبوب کو اطلاع کر دی۔ ایک تو وہی وہ تھی نا جو جبرائیل لے کے آتے تھے، اس میں واسطہ ہوتے تھے جبرائیل، پھر وہ وہی جو اللہ محبوب کے دل پہ الہام فرماتا تھا، محبوب کو بتایا محبوب جبرائیل آ رہے ہیں ذرا استقبال کریے گا۔ اب جبرائیل اترے، آپ میں سے کسی نے اگر آپ کو ابو قبیس آپ نے شاید دیکھا ہو، یہ اس سائڈ پر ہے جس سائڈ پر ابو جہل کی لیٹرینیں ہیں، یعنی آپ یہ سمجھیں جیسے یہ جو ہے اس کو فرق منٹ پکڑے گا، یہ کعبہ شریف ہے اور وہ کونا جو ہے وہاں ابو قبیس کوہ ابو قبیس ہے، اس سے آگے ابو جہل کی لیٹرینیں ہیں، یعنی بالکل کعبے کا آخری سرا، جس طرف مولد شریف ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، آپ جائیں گے تو میری باتوں کو دھیان میں رکھ کے اس پہاڑ کو دیکھیے گا، اس طرف نبی پاک کا گھر مبارک ہے، اس طرف ابو جہل کی لیٹرینیں ہیں اور یہ پہاڑ ہے سارا، اس کے اوپر اب بادشاہوں کے محل بنے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین عرش سے آسمانوں سے اترے تو کوہ ابو قبیس پہ آ کے ٹھہر گئے، رسول اللہ یہاں ہیں ادھر حتیم میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل محبوب کے پاس جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے باری تعالیٰ جو نور مجھے سدرۃ المنتہا سے عرش تک نہیں جانے دیتا، وہی نور مجھے کوہ ابو قبیس سے حتیم تک نہیں آنے دیتا۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ نہیں آئی ہوگی۔ اور انہوں نے کہا اللہ پاک میں سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہوتا ہوں نا تو عرش تک نہیں جا سکتا، سدرۃ المنتہا اور عرش کے درمیان جو نور ہے وہ مجھے آگے نہیں جانے دیتا، اور باری تعالیٰ اب محبوب کو اصلی شکل میں ملنے کے لیے آیا ہوں تو وہ نور کوہ ابو قبیس سے لے کر حتیم تک موجود ہے، مجھے آگے نہیں آنے دیتا۔ یہ شانیں ہیں، جبرائیل نے دکھانی چاہی شان تو اللہ نے محبوب کی شان جبرائیل کو دکھائی۔ تو آپ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی بھی راز ہے، جس شہر میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ شہر بھی راز ہے، اور چھپایا ہے ذروں نے سورج جہاں پر، وہ میرے نبی کا ہے شہر مدینہ۔ کسی کو کیا سمجھ آئے گی، کبھی ذرے بھی سورج چھپا سکتے ہیں، مگر مدینے میں ذروں نے سورج کو ڈھکا ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن ہوا مدینہ پاک میں، نبی پاک نماز پڑھا رہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری کی۔ تو سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیں صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ بڑھایا، تھوڑی دور ایسے یوں ہاتھ لہراتے رہے، اس کے بعد پیچھے بھی کر لیا، نماز ختم ہو گئی۔ جو نمازی تھے وہ تو چلے گئے، جو صحابی تھے انہیں پتا، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آج جمال یار کے آئینے میں کوئی تجلی نہیں اتری ہے، آج نماز میں کچھ ایسا ہوا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، یہ ہاتھ مبارک کا ایسا ہونا، پھر ایسے ہونا، پھر ایسے، پھر اب ڈرتے بھی تھے کہ پوچھے کون۔ حضرت انس بچے تھے اس وقت، انس بن مالک، صحابہ نے کہا کون پوچھے، چلو چھوڑو جانے دو۔ حضرت انس آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آج نماز کے بیچ میں ایسے کیا کیا تھا؟ بچے تھے نا تو ان کو جرت تھی کہ وہ بات کر سکتے تھے، جنہیں ویکھ لیا، جڑے جان دے نہیں وہ کرن گلا، تے جنہیں دے ویکھ لیا وہ بول دے نہیں، جنہیں پتہ تھا حضور کی شان و عظمتوں کا کچھ اندازہ تھا، ان کی تو چوں کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت انس بچے تھے، اپنے بچے ہونے کے بچپن میں، انہوں نے کہا رسول اللہ آپ نے ہاتھ ایسے کیا پھر پیچھے کر لیا، یہ کیا تھا نماز میں؟ تو حضور نے فرمایا جانے دے انس، وہ ضد پکڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں نا یہ آپ نے کیا کیا تھا۔ اور وہ بڑے خوش بخت لوگ تھے کہ خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، بڑے خوش بخت تھے جن کی روزانہ عید ہوتی تھی۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بتائیں نا یہ آپ نے کیا کیا۔ حضور جب انہوں نے ضد پکڑی تو صحابہ کو ذرا مسئلہ ہوا، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ بتا ہی دیں، ہم سب سننے کے مشتاق ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا تو جنت میرے سامنے پیش کی گئی، اور میں نے چاہا، جنت میں انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ میں ہاتھ بڑھا کے ایک انگور توڑ لوں، پورا گچھا نہیں، فرمایا ہاتھ بڑھا کے ایک انگور توڑ لوں، پھر اگر میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے۔ اب آپ دیکھیں نا یہاں سے کھڑے ہو کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی نظر آسمان تک جاتی ہے، ہاتھ تو نہیں جا سکتا نا، اور جنت آسمانوں سے 7 منزلیں اوپر ہے، جس کا ہاتھ مدینے میں کھڑے ہو کے جنت تک جاتا ہو، اس کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟
تو فرمایا میں نے چاہا کہ میں اس انگور کو توڑ لوں، اگر میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک اس کو کھاتے رہتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے توڑا کیوں نہیں؟ فرمایا جنت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں نے نہیں چاہا کہ اپنے رب کی رضا وقت سے پہلے اس راز کو ظاہر کیا جائے۔ تو یہ مدینہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کو چھپایا ہوا ہے، یہ مدینہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ڈھکا ہوا ہے، یہ گنبد خضرا، یہ سنہری جالیاں، یہ منبر، یہ روضہ مبارک، ان کے رازوں سے بس ان کا رب ہی واقف ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ جو مدینہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے اس مدینے کی حقیقت کیا ہے، جس مدینے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو چھپا رکھا ہے کہ بہت باتیں بناتے ہو بنانا بھول جاؤ گے، مدینہ دیکھ آئے تو زمانہ بھول جاؤ گے۔